چلیے سبھی اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے. یعنی بالکل جو ہماری دنیا کی فکریں ہیں، غم ہیں، ٹینشنیں ہیں، جو بھی ہیں، ہمیں بالکل ان کو بالکل ایک طرف رکھنا ہے. کیونکہ جب ہمارا دماغ خالی ہوگا ہے نا، تبھی ہم اللہ کی باتوں کو اچھے سے کیچ کر پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کی بھی سوچ رہے ہیں اور آخرت کی بھی ہو تو وہ مکس ہو جائے گی. یہ چیز اچھے سے پھر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ ایک ہی طرف کام کرے گا. اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہے نا، صرف آپ کی ہی توجہ سے سن سکتی ہوں، باقی کی میں سن نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ ہم کیا کریں پھر، دنیا کی جو ہماری ٹینشنیں ہیں، فکر ہیں، سائڈ رکھیں. ٹھیک ہے بالکل. اور انشاءاللہ ہم بالکل آخرت کی فکر کو لے کے بیٹھے ہیں اپنے مائنڈ میں. ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں بس کہ اللہ جو آپ یہاں پر مجھے سنوانا چاہتے ہیں وہ سنوا دیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم آتے ہیں اسے سننے کی، ہم سننے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یہاں پر بھیجتے ہیں، بلاتے ہیں، 70 رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ممتا ہے، پیار ہے، محبت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا مانگیں اللہ سے کہ اللہ جو آپ سنوانا چاہتے ہیں، جو ہم سے کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ ہم سے سنوائیے بھی، ہمیں سنوائیے بھی اور ہم سے کروائیے بھی. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے اور آپ کو راضی کرنا بھی آسان ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور بالکل اچھے سے سر ڈھانک کر بیٹھیں، ذرا سے بھی ہمارے بال نظر نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ فرشتے انہی مجلسوں کو تلاشتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انہیں یہ والی مجلسیں مل جاتی ہیں تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک ایسے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک واقعہ آتا ہے اس پہ کہ ایک عورت تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ اگر میرے بیٹا ہو جائے گا تو میں، بڑی عجیب سی منت تھی ان کی، کہ برہنہ طواف کروں گی، کعبے کا برہنہ طواف کروں گی. برہنہ کیا ہوتا ہے؟ وداؤٹ کپڑوں کے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، ان کی بیٹا ہو گیا. اب انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ ہو گیا، منت تو پوری کرنی ہی پڑتی ہے، اب کیا کروں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کسی عالم سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ تو بڑی ویسی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کا طواف بھلا ایسے. چلو خیر، پھر انہوں نے کیا کیا، ہاں انہوں نے عالم سے پوچھا تو عالم نے ان سے پتہ ہے کیا کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، بالکل آپ ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نا حجاب لیں اور اس میں سے ایک لٹی اپنی ہے نا بال کی ایسے نکال دیں، فرشتوں کو آپ برہنہ نظر آئیں گے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہاں سے بہت سارے سبق ملتے ہیں ہمیں کہ ایک تو بے پردگی کتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، کہ جو عورتیں اپنے بال دکھاتی ہیں سارے کے سارے شادی بیاہ کے موقع پر، ویسے بھی ان کے دکھتے رہتے ہیں، تو فرشتے ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہوں گے. اور ان مجالسوں میں ہم بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے بال نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو اتنی پاکیزہ مجلس ہے الحمدللہ. اور یہاں پہ پھر ایسی چیزیں ہمارے بال نظر آئیں اور فرشتوں کی نظر میں ہم ایسے دکھائی دیں تو بہت ہی ویسی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسے بال لیا کریں بالکل. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے آپ کو کور ہو جائے گا، پھر بال نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر ہمیں بالکل درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، استغفار کرنا ہے پہلے تو، کیونکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں سبھی گنہگار ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ ہمارے سر پر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے بیٹھیں، تاکہ جو یہاں پہ دیکھیں اتنی بابرکت مجلس ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست اس مجلس پہ پڑ جائیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر انوار بھی دینے والے تھے، برکات بھی دینے والے تھے، سب کچھ دینے والے تھے، اور اس سے ہم سب کیا ہو گئے، محروم ہو گئے. ایسا بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں، استغفار کریں بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے کتنے کریم ہے الحمدللہ، کہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں گناہوں کو الحمدللہ. ٹھیک ہے، استغفار دل سے کریں الحمدللہ. اچھا، اب ہم درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی قربانیوں کو سوچتے ہوئے. کیونکہ دیکھو جب ہم اللہ کے نبی کی قربانیوں کو یاد کریں گے نا، کہ اللہ کے نبی کیسے طائف کا جب سفر تھا اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے نبی جب وہاں سے دین کی دعوت دیتے ہوئے لوٹ رہے تھے، تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا تھا، ہے نا، کیسے ان پر پتھر مارے گئے تھے. تو جب وہ ہم چیز سوچیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو فیل کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی محبت آئے گی، دل میں کڑن آئے گی، ہے نا، دل میں غم ہوگا. پھر جب ہم درود پڑھیں گے تو بہت ہی بہترین درود نکلے گا وہ ہماری زبان سے، اور پھر جب وہ نکلے گا بہت ہی خوبصورت ہوگا، تو فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس کہ آپ کے امتی نے، آپ کی فلاں فلاں امتی نے آپ کے پاس تحفہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس تحفے سے اللہ کے نبی بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کیا کریں، بہت دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھیں. کیونکہ پھر کیا بتایا ہے، کسی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں جا کے، ٹھیک ہے، جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے، انوار، برکات، رحمتیں، برکتیں جو بھی ہیں آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو درود شریف پڑھ لیں سبھی.
جب ہم یہاں پہ بولتے ہیں ان مجالسوں میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو سکینہ ہے، رحمت ہے، ابھی میں رحمت کا ہی آپ کو بتانے والی ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ رحمت کیا چیز ہوتی ہے الحمدللہ، اور 10 دنوں میں ان میں کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ان مجالسوں میں اللہ کی سکینہ رحمت اترتی ہے. سکینہ رحمت کی اللہ کی ساری رحمت الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور ساری رحمت اللہ کی 99 قطرات والی رحمت ہوتی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر اترتی ہے. لیکن جب ہم ان مجالسوں میں باتیں کرتے ہیں تو وہ سکینہ ہٹا لی جاتی ہے. یعنی ایک بندی کی وجہ سے سب کا نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ ادب بہت زیادہ ضروری ہے ہر عمل میں، ٹھیک ہے. جس عمل میں ادب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اپنے کیا کریں، ہم اپنے عمل کو خوبصورت بنائیں. یعنی ان مجالسوں کا حصہ تو بن گئے، اتنا کافی نہیں ہے، اب ادب دیکھا جائے، ہے نا، کہ ان مجالسوں کے ادب کیا کیا ہیں، اور ساتھ میں پھر کیا کیا جائے، ان کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی ادب بالکل اچھے سے کیا جائے، ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے نا، یہ آداب بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کو کیا جائے. پھر دیکھیں آپ ان مجلسوں کی برکتیں دیکھنا کہ آپ جو آج لے کے جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو کیا نصیب ہونے والا ہے، اور کیا اللہ سے انشاءاللہ آپ کا کنیکشن بننے والا ہے اگر آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے ابھی دیکھیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے بہت ہی زیادہ کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے نا الحمدللہ. نہیں تو اس مہینے سے پہلے جتنے ہی گزر چکے، وہ قبروں میں تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں یہ مہینہ مل جاتا، ہے نا، کاش ہم بھی اس مہینے میں زندہ ہوتے. لیکن الحمدللہ ہم اس مہینے میں زندہ ہیں، ہے نا. اور آج الحمدللہ 10واں روزہ ہے الحمدللہ ہمارا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. آج 9 دن چلے گئے، صرف آج 1 دن بچا ہے، ٹھیک ہے. اور اس جیسا عشرہ نہیں ہو سکتا. مغفرت کا عشرہ بھی بہت بہترین ہے الحمدللہ. آگ سے خلاصی کا بھی ہے کہ ہم جہنم سے بری ہو جائیں گے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی، یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن رحمت کا جو عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں پر، گنہگار بندوں پر، شرابی بندوں پر، زانی بندوں پر، چور بندوں پر، ہر بندے پہ اللہ تعالیٰ رحمت خاصہ اتارتے ہیں. یعنی خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہوتی ہے. بس شرط کیا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، بس اتنی شرط ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اب 1 دن بچا ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے. اور رحمت کا عشرہ ہمیں ملے یا نہیں ملے، ٹھیک ہے. کچھ نہیں پتا ہے کہ ہم مغفرت کے عشرے میں چلے جائیں اللہ کے پاس، یا آگ سے خلاصی کے عشرے میں چلے جائیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ رحمت کا عشرہ جو ہے پہلے رکھا ہے. دیکھیں آپ سب نا بہت زیادہ دھیان سے ہی سننا انشاءاللہ. ویسے تو الحمدللہ آپ سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے دھیان سے سننے والی بات. آپ سنیں گے تبھی سمجھ آئے گا آپ کے، ٹھیک ہے. اور پھر سمجھ آئے گا نا تو انشاءاللہ آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی رحمت خاصہ نازل فرما رہا ہے ہم پر الحمدللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عشرہ پہلے کیوں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے مغفرت کا عشرہ بھی رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، آگ سے خلاصی کا عشرہ بھی رکھ سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے رحمت کا عشرہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرا دوست بن جائے. اگر کوئی دیکھیں مغفرت کے عشرے میں مر جاتا یا آگ سے خلاصی کے عشرے میں مر جاتا، ٹھیک ہے، اس کی الحمدللہ مغفرت بھی ہو جاتی، آگ سے خلاصی بھی ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا بنتا، وہ ہے نا. دوست بننا بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے رحمت کا عشرہ پہلے اس لیے رکھا ہے تاکہ تو میرا دوست بن جائے الحمدللہ، ہے نا. یعنی اب دیکھیں دوستی کیسے لگے گی. رحمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پیار اور محبت کو رحمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں تمام جو محبت کے الفاظ ہیں، جیسے محبت ہے، ممتا ہے، پیار ہے، شفقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کے الفاظ ہیں طرح طرح کے الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو اگر ان کو جمع کیا جائے نا تو ایک الفاظ بنے گا رحمت، ٹھیک ہے الحمدللہ. رحمت کسے کہتے ہیں؟ پھر اللہ کی پیار اور محبت کو رحمت کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 قطرات تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 قطرے تھے. اب دیکھیں ہم نل چلائیں اور پھر ہم ایسے ہاتھ کریں اس میں، اور ایسے پھر ایک کریں بالٹی میں 2 قطرے ہم ٹپکائیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا 100 ہو گئے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بہت کم ہوں گے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے الحمدللہ وہ حد سے زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے کیا تھے؟ 100 قطرے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 99 جو قطرے ہیں رحمت کے الحمدللہ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے.
وہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کے پاس الحمدللہ. اللہ نے کیا کیا, صرف ایک رحمت کا قطرہ اس دنیا پر ٹپکا دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, پھر اس دنیا میں ٹپکایا تو کیا ہوا, ہر جگہ محبتیں پھیل گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب کیسی محبتیں پھیلی, آپ دیکھ لیجیے ماں باپ کو بچوں سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماں کا بچہ وہ ہو جائے, بیمار ہو جائے تو ماں کتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. رات بھر کیا کرے گی, اگر بچہ بیمار ہے رات بھر اس کے لیے جاگے گی, حالانکہ اس کو خود بھی نیند آ رہی ہوتی ہے, خود بھی پریشان ہوتی ہے, انسان ہے, تھکان بھی ہو جاتی ہے, دن بھر تھکتی ہے, ہارتی ہے, لیکن رات کو اپنے بچے کے لیے جاگتی ہے نا. یہ کس لیے ہے, یہ رحمت کی وجہ سے ہے. اور کیا کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اگر سمجھانی ہو تو ماں کا اگزامپل دیا جاتا ہے کہ جیسی اپنے بچے سے ماں محبت کرتی ہے ویسی اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی یہاں ماں کا اگزامپل دیا گیا تو سمجھ سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. واقعی آپ سب سمجھتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, کہ ماں کس قدر پریشان ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھیں باپ جو ہے, تو پھر دیکھیں اب ماں کیسی پریشان ہو جاتی ہے اپنے بچے کے لیے, ہے نا. تو یہ کیا ہے, ماں کی محبت ہے بچے سے. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیں ماں باپ کو بچوں سے محبت ہے, یعنی باپ ہے. ٹھیک ہے, باپ اتنی زیادہ پریشانی کیوں برداشت کرتا ہے نا, کیوں وہ دھوپ برداشت کرتے ہیں, کیوں وہ دھول برداشت کرتے ہیں, کیوں لوگوں کے تانے برداشت کرتے ہیں, کس لیے کہ میرے بچے اچھی زندگی گزاریں, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, اچھے گھر میں رہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے کیا کر رہے, کس لیے کر رہے ہیں, وہ ان کو اپنے بچوں سے محبت ہے, اس وجہ سے وہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا, ماں باپ کو بچوں سے محبت ہے اور بچوں کو ماں باپ سے محبت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, ایک قطرے کے بقدر الحمدللہ. صرف ایک قطرے سے اتنی محبت ہے, 99 قطرے اللہ کے پاس ہے, صرف ایک قطرے سے اتنی محبت ہے کہ آپس میں رشتہ داروں میں محبت ہے. ٹھیک ہے, دوست احباب میں بھی محبت ہے, یعنی دوستوں میں دیکھ لیں الحمدللہ, دوست بھی ہو جائے کتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے, اور پھر انسان کتنے ٹائم تک اس کو نبھاتا ہے الحمدللہ, ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کی رحمت کی بات ہے. ٹھیک ہے, پھر اب تو یہ انسانوں کی ہے, صرف چھوٹا سا ایگزامپل ہے. اب دیکھیں آپ جانوروں میں کتنی زیادہ محبت ہے. ٹھیک ہے, جانور آپ نے دیکھے ہیں, حالانکہ کتنے خطرناک جانور پائے جاتے ہیں. اب آپ شیر دیکھ لیں, اگر اس کے سامنے انسان کا بچہ چلے جائے نا تو وہ اس کو پھاڑ دے گا, اس کو کھا لے گا. ٹھیک ہے, لیکن کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا کر رہا ہے, پھاڑ رہا ہے ایسے پنجوں سے اپنے, کبھی دیکھا ہے ایسا, کبھی بھی نہیں دیکھا الحمدللہ. ٹھیک ہے, وہ کیوں, کیونکہ وہ ماں ہے. شیرنی جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے, اس کے اندر کیا ہے, رحمت ہے, اس کے اندر شفقت ہے, اس کے اندر پیار ہے, اس کے اندر محبت ہے الحمدللہ اپنے بچے سے, تبھی وہ اپنے پنجوں سے اس کو نہیں پھاڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک اور جانور دیکھا ہو, کنگارو. ٹھیک ہے, اس کی بھی بہت زیادہ محبت بتائی جاتی ہے کہ کنگارو کیا کرتا ہے, وہ اپنی پیٹ کی تھیلی میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے ہمیشہ, ہے نا. وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ پیٹ میں سے بچہ نکال کے سائڈ رکھ لیا اور خود پھر رہی ہے, وہ ایسا دیکھا ہے کبھی نہیں, وہ ساتھ ساتھ, حالانکہ اس کو کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی کہ ہر وقت اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ اس کی محبت ہے. ٹھیک ہے, اس رحمت کے ایک قطرے سے اتنی محبتیں پھیلی ہیں. اور پھر دیکھ لیں آپ کتنے زیادہ کی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت کی ہے الحمدللہ, ہے نا, کتنی محبت کی ہے کہ جانوں کی بازی لگا دی ہے نا. اور خوشی خوشی الحمدللہ, ان پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم ایک احسان کے تحت کر رہے ہیں, جیسے آج ہم کرتے ہیں اعمال تو ہمیں کیا ہے کہ بس اللہ ہمیں تو دیکھو اجر چاہیے, ہے نا, ہمیں تو ثواب چاہیے. اور انہوں نے کیا ہے تو صرف کس لیے کیا ہے, انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں آ کے کیا الحمدللہ. اور کتنی زیادہ محبت تھی, شدید محبت تھی کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے نا الحمدللہ. آج دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, آپ سبھی کو پتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون ہے, یہ صحابہ کرام کی اولادوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے, آج کرنے آخر میں الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی نسل چل رہی ہے, اور ان نسلوں میں بھی وہی جذبہ ہے جو صحابہ کرام میں ہوا کرتا تھا الحمدللہ, کہ وہ اپنی جانوں کی بازی دے رہے ہیں لیکن دشمن کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں, ہے نا. یہ کتنی پیاری بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو صحابہ کرام ایسے تھے تو تبھی تو ان کی نسل ایسی پیاری ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کیا ہے, صحابہ کرام پہ کتنی زیادہ مشقتیں آئی ہیں لیکن انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کیا اللہ کے نبی کی محبت میں. ایک آتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, ان کی بہت بڑی قربانی, حالانکہ بہت سارے صحابی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, سب کی دیکھا جائے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. اب دیکھیں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی جہاد کا نمبر آ گیا, جہاد کا اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی جہاد میں جانا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا بھائی ہمارے کھیت جو ہیں, ہمارے جو باغ ہیں, ہم نے اتنی زیادہ محنت کی ہے, ان میں سالوں سال ہماری محنت لگی ہے, ہم ایسے کیسے جا سکتے ہیں جہاد میں یہ سب چھوڑ کر.
ٹھیک ہے. دنیا میں دیکھا جائے کسی کو کہیں بھائی جماعت میں جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتا ہے ابھی کام چل رہا ہے, جب میرا کام سے مندا چلے گا, جب میری چھٹی ہوگی کام سے, تو میں کیا کروں گا 3 دن جماعت میں لگا لوں گا. تو یہاں پہ کیا دیکھا جا رہا ہے, سب سے پہلے اپنے کام کو دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ دنیا کے تھوڑے سے پیسے ہیں اور صحابہ کرام بہت امیر بھی پائے جاتے تھے الحمدللہ, کہ ان کے باغ کے باغ ہوا کرتے تھے. کہ ایک صحابی تھے, ان کے کیا تھے کہ کھجور کے باغ تھے الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو ان کی کھجوریں ایسی ہو گئی تھی کہ پک گئی تھی بالکل, اور رس ٹپک رہا تھا, ٹھیک ہے. گویا کہ ان کو توڑ کے فروخت کیا جائے اور پیسے کمائے جائے الحمدللہ, ٹھیک ہے. ہم جیسے لوگ ہوتے ہم کس کو توجہ دیتے, اپنے اس باغ کو, نہ کہ جماعت کو, ٹھیک ہے. لیکن اعلان ہوا کہ جہاد میں جانا ہے, تو انہوں نے سب کچھ سائڈ کیا, اپنے باغ کو, اپنے کھیتوں کو, اپنا سب کچھ, اور کیا جہاد میں نکل گئے اللہ کی نبی کی محبت میں الحمدللہ, ہے نا. یہ ایک کیا تھا, یہ جان کی قربانی الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور پھر پیچھے یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ بھائی میری بیویاں بھی ہیں, صحابہ کرام کی ایک ہی بیوی نہیں ہوا کرتی تھی, 4 بیویاں ہوا کرتی تھی الحمدللہ. 4 بیویوں سے بچے کتنے الحمدللہ, ٹھیک ہے. کہ میری بیویاں کیا ہو جائیں گی, بیوہ ہو جائیں گی, اور بیوہ تو بیوہ ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سہارا کوئی نہیں ہوتا اللہ کے سوا, ٹھیک ہے. اور بچے یتیم ہو جائیں گے, میرے ماں باپ جو ہے تڑپتے رہ جائیں گے, ہے نا, میرے خاندان والے سسکتے رہ جائیں گے, ہے نا. لیکن انہوں نے کچھ نہیں سوچا, کیا دیکھا انہوں نے, اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کا دین دیکھا, ٹھیک ہے. نکل پڑے, اور کیا ہوا, شہید ہو گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور دیکھیں حضرت خباب کا آتا ہے کہ ان کی جو مالکن تھی, ان کی مالکن نے انہیں کیا کیا تھا, بندی بنا لیا تھا, کیونکہ یہ کیا ہو گئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان کو کیسے وہ کیا جاتا تھا, ظلم کیا جاتا تھا ان پہ. اب آپ نے دیکھا ہو ریل کی پٹڑی پہ جو پتھر ہوتے ہیں, ہے نا, وہ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں, ویسے تو اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور سخت کتنے زیادہ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب آپ پہلے کے زمانے کے پتھر دیکھیں کتنے زیادہ سخت ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ پتھروں کو آگ میں اس عورت نے پکایا, ٹھیک ہے. اور اتنا پکایا, اتنا پکایا, اتنا پکایا کہ وہ ایک لال کلر کے انگارے بن گئے, ٹھیک ہے. بہت سخت تھی پتھر. اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سخت پتھر کو جلانا, اب آگ دیکھیں لکڑی ہوتی ہے, ہم نے جلایا تو انگارہ بنا, ٹھیک ہے. کئی گھنٹوں کے بعد پتھر کو انگارہ بنانا بہت بڑی چیز ہے, تو وہ کب تک پکایا ہوگا اس کو, ٹھیک ہے. تو وہ ان پتھر کو جب پکایا, وہ لال کلر کے انگارے بن گئے, تو ان کو ایسے پھیلا دیا گیا, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا, حضرت خباب کے کپڑے نکالے اور ان کو کمر کے بل لیٹایا گیا, کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ان پتھروں پہ پانی ڈالا جاتا تو بھی وہ نہ بجھتے, لیکن وہ کس طرح بجھے ہیں, حضرت خباب کے خون سے بجھے ہیں وہ, اور ان کی اسکن سے بجھے ہیں وہ. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی بڑی قربانی ہے. ہمارے اگر تھوڑا سا کٹ جائے, یہ ایک تیل کی چھیٹ پڑ جائے نا ہمارے, اور پھر ہمارے چھالا پڑ جائے, اس پہ پانی ڈالنا بہت بڑی چیز ہے. اور کسی انسان کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, تو اس کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسا دکھ ہوا ہوگا, کیسے انہوں نے برداشت کیا ہوگا. لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی, وہ مالکن, کہ دین ایمان چھوڑ دو. صرف اتنا ہی تو کہا جاتا تھا. پہلے کے جو صحابہ کرام تھے, ان کو اگر بندی بنایا جا رہا ہے, ان پہ اگر تشدد کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ, ہے نا, تو ان کو کیا کہا جاتا تھا, صرف اتنا کہ بھائی دین ایمان چھوڑ دو, تم کافر ہو جاؤ, ہے نا, بس یہ کہا جاتا تھا. لیکن انہوں نے یہ سب برداشت کیا, اپنے دین ایمان کو نہیں چھوڑا, اپنے ایمان پر آنچ بھی آنے نہیں دی, بلکہ اپنے بدن کو انہوں نے کچھ بھی قربان کر دیا. تو جب دیکھا جاتا کہ حضرت خباب, ہے نا, ان کو ایسے پلٹ کے دیکھا جاتا, تو دیکھا جاتا کہ ان کی کمر میں ایسے گچک بن رہی ہیں زخم کی. اور پھر کیا ہوتا, اس مالکن کے بچے آتے اور ایسے آ کر ان کے کمر میں ایسے انگلیاں چلایا کرتے تھے. سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ دکھ برداشت ہوا ہوگا ان کو, ہے نا. تو یہ کیا تھا, اللہ کے نبی کی محبت میں آ کے انہوں نے یہ سب کیا تھا. میں نے صرف آپ کو ایک بتایا, حالانکہ صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں, ہے نا, کہ انہوں نے کیا کیا, دین کے لیے نکل گئے. نہ یہ دیکھا کہ ہمارے پاس توشہ ہے, کھانا ہے, پانی ہے, کچھ ہے, کپڑے ہیں, کیا ہے, کچھ نہیں دیکھا, نکل پڑے, ٹھیک ہے. کسی کی قبر کہیں بنی, کسی کی قبر کہیں بنی, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا تھا, صرف کیا ہے, یہ محبت میں آ کے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ماں باپ بچوں سے محبت, بچے ماں باپ سے, آپس میں رشتے داروں میں محبت, دوست احباب میں محبت, جانوروں میں محبت, الحمدللہ. اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے آتا ہے کہ پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کتنی محبت کی ہے, ٹھیک ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ اللہ کے نبی نے اس امت سے محبت کی ہے, کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی, دعا کی ہے تو صرف ہمارے لیے دعا کی ہے, ٹھیک ہے. کہ اللہ کے نبی رات کے پہلے پہر میں سوتے, دوسرے پہر میں اس امت کے لیے عبادت کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تیسرا کیا ہوتا, تیسرے پہر میں دعا مانگتے, اور دعا صرف کس کے لیے ہوتی تھی, اس امت کے لیے زیادہ تر ہوتی تھی. کبھی ایسے نہیں کہ میری فاطمہ کے لیے اللہ یہ دے دے, میری زینب کے لیے یہ دے دے, میری رقیہ کے لیے دے دے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ حضرت فاطمہ ایک بار بتا رہی ہیں
کہ حضرت حسن اور حسین کو انہوں نے بٹھایا کہ آجاؤ بیٹا ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ساری دعا مانگ لی اور حضرت حسن حسین کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں. تو انہوں نے کہا حضرت حسن حسین نے کہ امی جان آپ نے دعا تو ساری مانگ لی ہے لیکن ہمارا نام کہیں پر بھی نہیں آیا ہے نا. تو کہا کہ بیٹو ایسا ہی جب اللہ کے نبی مجھے اپنے سامنے بٹھایا کرتے تھے تو صرف امت کے لیے مانگا کرتے تھے، ہمارا اس میں نام تک بھی نہیں آیا کرتا تھا. دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے. اور پھر دیکھیں اس امت کو اللہ کے نبی کو ایک شرف ملا ہے الحمدللہ. ویسے تو ہر نبی کو شرف ملا تھا کہ ایک دعا مانگے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کو ایک شرف ملا ہوا ہے کہ آپ دعا مانگیے وہ قبول کی جائے گی. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا، وہ دعا اٹھا کر قیامت کے دن کے لیے رکھ لی تھی، ٹھیک ہے. حالانکہ پتہ ہے کیا ہوا تھا، ایک واقعہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہوا تھا جو کہ حضرت عائشہ سے تھا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا تھا، یہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں کیا تھا کہ حضرت عائشہ ہڑبڑا کے آئی ہیں اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، آپ آئیے اور دعا کیجیے اللہ سے مانگی تاکہ زندگی مل جائے، ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کا بیٹا تھا وہ، ہے نا. ماں باپ کے لیے بیٹا بچہ کیا ہوتا ہے آپ سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر دیکھیے ماں کو کہا جائے نا یا باپ کو کہا جائے بھائی آپ کے بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس پہ بہت زیادہ پیسے لگنے ہیں، تو ماں باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ادھار بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ بس میرا بچہ بچ جائے، ٹھیک ہے. اس وقت میں اللہ کے نبی ہڑبڑا کے گئے نہ، پیروں میں چپل پہنے اور بالکل دوڑے ہوئے گئے. دیکھا کہ اس کی روح نکلنے کی تیاری ہے، بالکل روح نکلنے والی ہے، وہ بچہ تڑپ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ نے ایسے میں کہا کہ یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو ایک اسپیشل دعا دی ہے آپ وہ دعا اب مانگ لیجئے نا تاکہ ہمارا بچہ بچ جائے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ نہیں عائشہ میں یہ دعا نہیں مانگوں گا، یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھ رکھی ہے اور اس کو کب مانگوں گا، اس کو کل قیامت کے دن مانگوں گا جب ہر شخص وہاں پہ پریشان ہوگا، سب کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ بس ہماری جان بچا، ہماری جان بچا، ہماری جان بچا. اس وقت میں اللہ کے نبی کیا ہوگا کہ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ یا رب نفسی نفسی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ ایک آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی، یا رب امتی امتی امتی، ٹھیک ہے. کہ اللہ، اور اللہ کے نبی کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی پلہ پھیلا کے اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر سب دیکھیں گے تو سب حیران رہ جائیں گے یہ کیسا انسان ہے نا، کہ آج بھی اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، حالانکہ آج یہاں ہر انسان پریشان ہے. اللہ کے نبی دنیا میں تھے، اتنا زیادہ برداشت کیا، کیا کچھ نہیں اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے نا. دنیا میں محبت دکھائی، اس قدر کی دکھائی، بس دنیا میں دکھا دیتے، وہاں بھی ہمیں یاد رکھنا ضروری تھا، لیکن نہیں، وہاں بھی یاد رکھا، وہاں بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کہا، کسی کی ذات کے لیے نہیں کہا تو صرف کس کے لیے، اس گنہگار امت کے لیے جو کہ کیا کرتے ہیں، دن میں گناہ کرتے ہیں، رات میں بغاوتیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے وہ دعا بچا کے رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو استعمال کروں گا اور اللہ سے اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا. بتائیں ایسی محبت کوئی کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے نا. کی ہے تو صرف اللہ کے نبی نے اس امت سے کی ہے الحمدللہ، ہے نا. اور کیا ہوگا یہاں تک کہ مقام محمود لایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، اس وقت میں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، ہے نا. میدان محشر چٹیل میدان ہوگا، تو اس وقت میں کیا ہوگا، ایک مقام محمود لایا جائے گا اور اللہ کے نبی سے بولا جائے گا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کیا کہیں گے کہ یا نہیں اللہ میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، ہاں میں اس پہ ہاتھ ضرور رکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر میں بیٹھ گیا کہیں مجھے اڑا کر یہ جنت میں نہ لے جائیں. یعنی دیکھ لیں اللہ کے نبی ہیں، بیٹھ سکتے تھے، لیکن کیا ہے ٹینشن کہ میں اگر جنت میں چلا گیا تو میری امت محروم رہ جائے گی، ان کے حساب کتاب میں پھر کون ان کا ساتھ دے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی زیادہ. ہم دیکھیں یہاں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنا کچھ برداشت کیا، بھوک برداشت کیا. اب دیکھیں ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں کس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے برداشت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جہنم نہ ملے، ہمیں جنت مل جائے، بس اس لیے برداشت کر رہے ہیں. اور پھر روزہ کھولنے کا جو ہمارا وقت آتا ہے تو کتنے آئٹمس ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ہے نا. ایک تو ہم نے روزہ رکھا، بہت بڑا احسان ہے ہمارا اللہ پہ جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے آئٹم ہم نے بنائے، کیوں بنائے بھائی، ہم روزے سے تھے اس لیے ہم نے اتنے آئٹم بنائے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فاقے برداشت کیے ہیں، اور صرف کس کے لیے فاقے برداشت کیے ہیں، ہمارے لیے برداشت کیے ہیں. اب دیکھیں کیوں برداشت کیے. اللہ کے نبی 3 دن ہو جاتے تھے کہ کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے، کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا پیارا چہرہ جو کہ چاند پھیکا پڑ جائے آپ کے سامنے، آپ کے چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے، پیلا پن کیوں ہے. کہا کہ 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ تک نہیں گیا. 3 دن گزر گئے، دیکھ لیں پیٹ روٹی کا ذرہ کیا ہوتا ہے نا. ہمیں 3 دن میں آدھی روٹی مل جائے نا تو ہم پھر بھی نہیں ہمارا گزارا ہوگا، ہے نا.
اور اللہ کے نبی کے پیٹ میں ذرہ تک بھی نہیں گیا تھا. اور پھر اللہ کے نبی گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں راستے سے, تو گری پڑی کھجوری ملتی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کیا کریں, صاف کر کے کھا رہے ہیں, جو کہ ابھی روزہ ہے ہمارا, شام میں ہم ڈبے والی کھجوریں ہوتی ہیں, ہماری اسپیشل کھجوریں ہوتی ہیں کیونکہ بھائی روزہ ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی فاقے میں یہ سب برداشت کر رہے ہیں کہ کیا گری پڑی کھجوری جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, وہ صاف کر کے کھجوری کھا رہے ہیں, ہے نا. اور پھر صحابی کو کہہ رہے آپ نہیں کھاتے, وہ کہہ رہے رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اس لیے میں یہ کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عائشہ کے پاس ایک بار لیٹے ہوئے ہیں, بھوک نے بہت زیادہ پریشان کیا, تو اللہ کے نبی, اب دیکھیے بھوک تو ایسی چیز ہوتی ہے, بھوک انسان برداشت نہیں کر سکتا, بھوک کے لیے انسان پیٹ کے لیے کما رہا ہے, تھک رہا ہے, سب کچھ کھپ رہا ہے, ٹھیک ہے, پیٹ ایسی چیز ہے. تو کیا ہوا, اللہ کے نبی دیکھیں اسے نا آپ فیل کرنا اس چیز کو, ہم سنتے ہیں واقعہ سمجھ کے, ہے نا, واقعہ سمجھ کے بالکل نہیں, اللہ کے نبی کو سوچیں کہ واقعی اللہ کے نبی نے ہمارے لیے, ہم کون ہیں, ہم عام سے ادنا سے گنہگار سے بندے, ہمارے لیے اتنا کچھ کیا الحمدللہ, کہ اللہ کے نبی کو بھوک جب پریشان کی تو اللہ کے نبی یہ باہیں جو ہوتی ہے اس پہ ایسے ہو گئے, آدھا دڑ نیچے ہے آدھا اوپر ہے, اور بائیں کو ایسے کر لیا کہ پیٹ اندر چلے جائے تاکہ بھوک کا احساس نہیں ہو. تو حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا, ہے نا, کیا ہو گیا آپ کو. کہا کہ عائشہ بھوک نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے, کیا اللہ آپ کو نہیں دیں گے کیا, بھلا اللہ تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کہا کہ عائشہ میں اس لیے نہیں مانگتا, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ سے مانگوں گا تو جنت کے دسترخوان آ جائیں گے, پوری دنیا کی جتنے خزانے ہیں اس کی چابی میرے ہاتھ میں دے دی جائیں گی, لیکن میں صرف اس لیے نہیں مانگتا, یہ جو میں بھوک برداشت کر رہا ہوں, یہ بھوک برداشت کرنے میں میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے اور میری امت کو معاف کر دے. دیکھیں کون کس کے لیے بھوک برداشت کر سکتے ہیں, ہم کر رہے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے برداشت کر رہے ہیں صرف, ہے نا, اور اللہ کے نبی ہمارے لیے کر رہے ہیں, اور اس وفا کا ہم نے بدلہ بتائیں کیا دیا ہے. آج کون سی ہم نبی کی سنتوں پر چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم ایسا جس سے اللہ کے نبی کے سینے کو راحت ملتی ہو, بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں, اتنا کچھ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے برداشت کیا, کل قیامت کے دن بھی برداشت کریں گے, اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں, آج ایک ایک سنت کو توڑ کے اللہ کے نبی کے سینے مبارک کو زخم پہنچا رہے ہیں. ایک شخص سے خواب میں آیا تھا, اللہ کے نبی دیکھا کہ سینہ کھلا ہوا ہے اللہ کے نبی کا, اور یہاں پہ سب جگہ زخم ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے زخم کیسے ہو رہے ہیں. کہا کہ یہ زخم میری امت نے دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے جو آپ کو ناپسند کرتے تھے, جو آپ کے دشمن تھے, انہوں نے. کہا کہ نہیں, انہوں نے نہیں, وہ تو دشمن تھے, وہ تو دیتے ہی تھے, ان کی اتنے نہیں لگتے تھے مجھے جتنے ان کے لگتے ہیں, جو مجھے مانتے بھی ہیں لیکن میری ایک بھی نہیں مانتے, اور وہ کون ہے, ہم ہیں. کہ ایک سنت ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی کے زخم لگ جاتا ہے ایک جا کر سینے پہ. اب دیکھیں جو سینہ ہمارے لیے غم کھائے, جو سینہ ہمارے لیے دکھ کھائے, تڑپے, وہ سینے پہ ہم زخم لگا رہے ہیں, تو کتنے بڑے بدبخت ہیں ہم, ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے, محبت کی ہے اللہ کے نبی نے ہم سے, اور آج بھی اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں, آج بھی وہاں پہ بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے فکر مند ہے, اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کیا ہوا, بتانے کا مقصد کیا تھا, یہ کہ ایک قطرے کے بقدر یہ دنیا میں اتنی محبتیں پھیلی ہیں. جو 100 قطرات ہیں اللہ کی محبت کے, 99 اللہ کے پاس ہیں, ایک قطرے سے اتنی زیادہ محبت پھیلی ہے. تو جو 99 قطرے اللہ کے پاس ہیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ہاں اگر اللہ کے پاس 99 قطرے نہ ہوتے نا, آج ہم گناہ کر رہے ہیں آنکھوں سے تو اندھے ہو جاتے ہیں, ہے نا, زبان سے غلط بول رہے ہیں تو ہم گونگے ہو جاتے ہیں, کانوں سے ہم غلط سن رہے ہیں ہم تو بہرے ہو جاتے ہیں, ہاتھوں سے غلط ہم کام کرتے ہیں تو ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں ہم. لیکن اللہ کے پاس 99 قطرے جو ہیں رحمت کے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نبھا رہا ہے, ہمیں برداشت کر رہا ہے, ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں کبھی ایسا نہیں کرتا کہ بندر بنا دیا یا خنزیر بنا دیا, ایسا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہ میرے بندو, اگر تمہارے کیا ہے کہ آسمان کے پورے دیکھیں, آسمان پہ کتنے تارے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا, اتنے گناہ ہیں تو بھی معاف کر دوں گا, آؤ تو صحیح, ہے نا. کہ جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں وہ اتنے بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو میں تب بھی معاف کر دوں گا, ہے نا. دنیا میں جتنے پیڑوں کے پتے ہیں اتنے گناہ ہیں تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا, الحمدللہ. تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا, یہ ہے اللہ کی رحمت. اور پھر کیا ہے, 99 جو قطرات ہیں کل قیامت کی اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے, کہ کیا ہوگا, شیطان کو بھی گمان ہو جائے گا کہ آج شاید پھر میں بھی بخشا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے بندوں کو بخش رہے ہیں, شاید آج میں بخشا گیا. پھر حالانکہ شیطان تھوڑی بخشا جائے گا کیونکہ وہ تو شیطان ہے,
ٹھیک ہے. اس کو تو بلکہ آگ کا بنا ہوا ہے تو ٹھنڈا عذاب دیا جائے گا, اس کو تو بہت سخت دیا جائے گا, کیونکہ وہ تو ہمارا خلا دشمن ہے. لیکن وہ گمان کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت اپنی دکھا رہے ہیں الحمدللہ ان پر, مسلمانوں پر الحمدللہ. ٹھیک ہے, گنہگاروں پر بھی دکھائیں گے اللہ تعالیٰ بے شک. تو یہ کیا تھا؟ یہ میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ عام رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, صرف عام رحمت. سمجھ رہے ہیں نا سب کہ عام رحمت اتنی زبردست ہے جس سے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے اتنی محبت کی ہے. تو وہ خاص رحمت کیا ہوگی؟ وہ خاص رحمت ان 10 دنوں میں ہم سب پر برس رہی ہے الحمدللہ. وہ خاص رحمت خاص بندوں پہ خاص دنوں میں برسا کرتی تھی. ٹھیک, عام دنوں میں برسا کرتی تھی. یعنی دیکھیں عام دن آنے والے ہیں غیر رمضان, ٹھیک ہے, اس میں اللہ کے کوئی بہت ہی زیادہ دیندار تقوی والے بندے ہوں گے, محبوب بندے ہوں گے, تو ان پر وہ خاص رحمت برستی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور پہلے نبیوں پر برسی ہے, وہ صدیقین, شہداء, صالحین, ان لوگوں پر برسی ہے الحمدللہ وہ خاص رحمت. اور آج وہ خاص رحمت ہر زانی اور شرابی کی طرف متوجہ ہے, ہر گنہگار کی طرف متوجہ ہے, ہر نیکوکار کی طرف متوجہ ہے, ہر دیندار ہر بے دین کی طرف متوجہ ہے. بس بشرطے کہ وہ توبہ کر لیں. بس صرف توبہ کرنی ہے, اور توبہ جیسے ہی ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہی نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بس معاف کر دیا. ٹھیک ہے, معاف ہی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسا دوست بنا لیتا ہے نا. اب دیکھیں دنیا میں کسی سے دوستی کرے تو اپنی دوستی کو کتنا بخوبی نبھاتا ہے الحمدللہ. تو جب دنیا کے دوست دوستی کو نبھا رہے ہیں تو اللہ اتنا عظیم الشان دوست ہمارا بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ملک الموت سے کہا جائے گا کہ اے ملک الموت, یہ میرا دوست ہے, اس کی روح دھیرے سے نکالنا کیونکہ یہ میرا دوست ہے نا. منکر نکیر کو کہا جائے گا کہ اے منکر نکیر, اس سے سوالات میں سختی نہ کرنا کیونکہ یہ میرا دوست ہے. قبر کو کہا جائے گا اس کو دبوچنا نہیں کیونکہ یہ میرا دوست ہے. میدان محشر کی گرمی اسے نہیں ستائے گی, حالانکہ قیامت کا دن بہت زیادہ خوفناک ہونے والا ہے کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, ہے نا, پیڑ اکھاڑ دیے جائیں گے اور زمین آگ اگل رہی ہوگی. تو اس وقت میں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کتنا زیادہ پریشان ہوگا, ہے نا. لیکن کہا کہ جو اللہ کا دوست بن جائے گا تو اس کو نہ میدان محشر کی گرمی ستائے گی, نہ اس کو بھوک اور پیاس ستائے گی, کچھ نہیں. وہ آرام سے اللہ کے برابر میں اللہ کے قریب ہو کر عرش کے سائے کے نیچے الحمدللہ کھڑا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنی دوستی کو نبھائیں گے. تو الحمدللہ ہم کیا کریں؟ ہم توبہ کریں بہت سچے پکے دل سے انشاءاللہ. پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں آج ایک دن ہے ہمارے پاس, رحمت کا صرف ایک دن بچا ہے. ٹھیک ہے, اس کو غنیمت جانیں. آج بالکل سچی اور پکی توبہ کر لیں دل سے, بالکل, ہے نا, کہ یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں, جتنے زندگی میں گناہ کیے ہیں یا اللہ وہ معاف کر دے, اور آگے کے لیے عزم کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گی جو میں کرتی ہوں. پھر کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے, اور جیسے ہی آپ اللہ کے دوست بنیں گے تو انشاءاللہ وہ جو رحمت خاصہ ہے جو کہ اتر رہی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے گناہوں کے باوجود ہم جو گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ رحمت خاصہ ہٹا دی جاتی ہے جب ہم توبہ کر لیں گے. اور ہم پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ رحمت خاصہ ہم پر نازل فرماتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ایک ایسا دن آئے گا انشاءاللہ, ویسے تو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ جیسے رمضان کے 10 دنوں میں تم نے رحمت خاصہ ہم پر برسائی ہے, یا اللہ ایسے ہی پورے سال تو رحمت خاصہ ہم پر برسانا. یعنی ہمیں ایسا اپنا خاص بندہ بنا لے, ایسا خاص دوست بنا لے تاکہ وہ رحمت خاصہ ہم پر سے نہیں اٹھائی جائے انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں جس کو رحمت خاصہ مل گئی, ہے نا, جو اللہ کا دوست بن گیا, تو اس کے مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور رحمت خاصہ کب نازل ہوئی تھی, کس پر نازل ہوئی تھی, 3 واقعے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. دیکھو حضرت سمیہ, ٹھیک ہے, یعنی یہ دیکھنا کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں تب جا کر ان کو رحمت خاصہ نازل ہوئی ہے, ان پر خاص رحمت اللہ کی ملی ہے. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ صرف روزے سے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی سی کیا ہے, نمازیں پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ, تراویح پڑھ لیتے ہیں, تھوڑے سے ذکر اذکار کر لیتے ہیں, تھوڑے سے اعمال کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا الحمدللہ ان 10 دن میں ہمارے اوپر رحمت خاصہ کا نزول فرما دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے کہ ایک تو دیکھیں بہت ساری امتوں کے پاس یہ رمضان کا مہینہ آیا, لیکن اتنی پیاری پیاری چیزیں کسی کو نہیں ملی کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے, بول لیے تو ان کا روزہ گیا, وہ کیا ہو گیا, سو گئے تو ان کا روزہ گیا. لیکن الحمدللہ ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن روزہ ہمارا باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں. اللہ کے نبی کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے ہیں, اور ہم لاڈلی الحمدللہ امت ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے, وہ بھی اللہ کے نبی کی امت میں تھے, انہوں نے کیسی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے تب جا کے رحمت خاص ان کو ملی ہے. دیکھیں حضرت سمیہ, آپ نے سب نے سنا ہوگا ان کا واقعہ کہ وہ کتنی بوڑھی عورت تھی, 80 یا 90 سال کی عورت تھی الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس وقت کیا کیا تھا جب وہ دین ایمان میں آ گئی تھی الحمدللہ.
تو ان کو ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ قیدی بنا لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ یہ دین ایمان میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی شہیدہ کہلائی جاتی ہے الحمدللہ وہ. تو کیا تھا ان کو باندھ لیا. حضرت یاسر ان کے جو شوہر تھے، حضرت عمار ان کے بیٹے تھے، اور حضرت سمیہ تھی، ٹھیک ہے. تو ان کو ادھر باندھ لیا. حضرت یاسر نے ان کے سامنے پیڑ میں باندھ دیا ہے، اور ادھر کیا ہے، حضرت عمار کھڑے ہیں. بچوں کو نہیں پہلے وہ دیا جاتا تھا، ظلم نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ بچے ہوتے تھے وہ. تو یہ کتنے تھے؟ 7 یا 8 سال کے بچے تھے حضرت عمار، ٹھیک ہے. تو یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری امی اور ابو کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے. اب کیا کرتا ہے ابو جہل؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت کے اگر کپڑے اتار دیے جائیں، تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت کے اگر کپڑے اتار دیے جائے. تو ابو جہل نے کیا کیا؟ حضرت سمیہ کے سارے کپڑے اتار دیے، اور کیا کیا؟ ان کی شرمگاہ پر برشا مارا کہ ان کے وہاں سے خون کے فوارے چھوٹ گئے. اور حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان کے بھی کپڑے اتارے گئے، اور ان کی جو دونوں ٹانگیں تھیں 2 اونٹوں میں باندھی گئی، اور دونوں اونٹوں کو اتنا مارا گیا تاکہ وہ بلک جائیں، غصہ ہو جائیں، اور وہ غصے میں دوڑیں. تو وہ جب دونوں دوڑے ہیں اپنی اپنی سمت، تو کیا ہوا؟ حضرت یاسر ایسے پھٹ گئے تھے، بالکل یہاں سے ایسے پھٹے، دیکھیں کپڑا پھٹے تو کتنی آواز آتی ہے. انسان پھٹ رہا ہے تو انسان کہیں ایسے تھوڑی ہے کہ آسانی سے پھٹ جائے گا. تو کیسے تکلیف برداشت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت میں رحمت خاصہ ان پر نازل ہوئی تھی الحمدللہ، جو کہ آج ہم گنہگاروں پہ ایسے ہی نازل ہو رہی ہے. صرف اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف ایک توبہ کر لے میرے بندے، صرف توبہ کر لے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. ایسی محبت کبھی کوئی کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اور رسول کر کے گئے ہیں. اور ہم انہی 2 ذات ہیں جن سے بے وفائی کرنا ہے. حالانکہ یہی 2 محبتیں ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. دیکھیے کوئی کسی کا نہیں ہے. ہم بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ان مجالسوں کا حصہ بنے ہیں، حالات سے متاثر ہوئے ہیں، ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، عزم بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ویسے ہی پھر ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ دنیا بے وفا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. صرف جو ہے اپنے اعمال کام آئیں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا. قبر میں ابھی مر جاتے ہیں نا، ابھی تیاریاں شروع ہیں ہماری، ہے نا، کہ بھائی جلدی سے کفن دفن کا انتظام کرو، جلدی سے میت کو لے کے جا. کوئی نہیں کہتا امی ہے ابو ہے، کوئی نہیں کہتا میت کہاں جاتا ہے کہ تمہارا لقب بھی تم سے چھین لیا گیا. تمہیں جس گھر کو تم نے بنانے میں اتنا ٹائم لگایا تھا، اتنا بنایا تھا، سنوارا تھا، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ تمہیں 2 گھنٹے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کے لیے اپنے آخرت برباد کر رہے ہو جو کہ تمہارے بالکل کام نہیں آئیں گے. قبر میں بتائے کون کس کے کام آ رہا ہے؟ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اپنا خود دیکھو بھائی، ہے نا. آج کل تو لوگ اتنے بے وفا ہو گئے ہیں کہ ایک فاتحہ بھی پڑھنے کوئی نہیں جاتا. 1 ہفتے جائیں گے، 15 دن جائیں گے، اس کے بعد کسی کو فرصت نہیں ہے، سب اپنے کاموں میں لگے ہیں. بتائیں اس دنیا کے پیچھے ان 2 محبتوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف ہم سے محبت ہی چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے اللہ. کیونکہ دیکھیں عبادت کرنے کے لیے مخلوق بہت ہے اللہ کی، فرشتے اس قدر ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، عبادت، ہے نا. اور ہر ذرہ پتا اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم حقیر سے بندے ہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ میرے بندوں صرف تم کیا کرو، تم ایک کام کر لو، صرف تم مجھ سے محبت کر لو، اور مجھے تم سے محبت ہی چاہیے. اور پھر جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو تمہیں بہت بہترین شرف عطا کروں گا. کہ کیا دوں گا؟ اور دیکھیے جنت مل جائے گی، بہت بڑی چیز ہے. لیکن جنت میں اللہ کا دیدار ملنا سب سے بڑی چیز ہے. کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. اور جو اللہ سے محبت کر کے جائے گا اور صرف کیا چاہے گا کہ محبت میں ہی عمل کروں. اللہ تعالیٰ میں اس لیے نہیں عمل کر رہی کہ مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، وہ تو دے گا ہی، ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے بھلا؟ اللہ تعالیٰ تو ایک قطرہ آنسو کی اتنی قدر کرتا ہے. تو انسان جب اتنی زیادہ عبادات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں قدر کریں گے؟ الحمدللہ بالکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ضائع جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہے، ہم یہ نہ کریں کہ ہم اجر چاہیے، اجر 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 کے پیچھے رہیں، ہے نا. ہم کیا کریں کہ اللہ آپ کی محبت میں کر رہی ہوں، صرف آپ چاہیے، صرف اور صرف آپ چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی محبت کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ اپنی ایسی ذات عطا فرمائیں گے، کہ ایسی جنت انشاءاللہ عطا فرمائیں گے کہ ایک کھڑکی آپ کے لیے کھولی جائے گی کہ آپ ہر وقت اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. جو کہ کیا ہوگا، بعض لوگوں کو جمعہ کو ہوگا دیدار، بعضوں کو صبح شام ہوگا، اور بعضوں کو جب چاہے جب کر سکتے ہیں وہ. لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں آ کر نیک اعمال کرتے ہوں گے. آپ ان مجالسوں کا حصہ بنے الحمدللہ. اس قدر اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں یہاں پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہاں پر بھی آپ پتہ ہے کس لیے آئے؟ صرف اللہ کے لیے آئے. حالانکہ اللہ آپ کو خود بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو 70 رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں ماں اپنے بچے کو دیکھے ایک رحمت کی نظر سے، بڑی محبت کی نظر ہوتی ہے. لیکن اللہ 70 مرتبہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بتائیں
70 مرتبہ آپ نے ایسا کون سا اچھا کام کیا ہوگا کہ آپ کو 70 رحمت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، تب جا کے آپ یہاں پر حصہ بن رہے ہیں الحمدللہ. تو لیکن یہاں پر بھی کس لیے آئے؟ یہاں پر بھی اللہ کی محبت میں آئے. نفس پریشان کرے نا کبھی کبھی کہ نہیں آج نہیں جاتی، آج تھوڑی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے نا، آج تھوڑا سا کام ہے ہی کر لوں، کل کو دیکھ لوں گی، کوئی بات نہیں اب تو روز ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا اگر ہمارا نفس کر رہا ہے تو گویا کہ پھر اگر ہم مان رہے اپنے نفس کی تو گویا کی محبت نہیں ہے. لیکن ہمارا نفس ہمیں پریشان کر رہا ہے، کہہ رہا مت جا، لیکن ہم کہہ رہے کہ نہیں نہیں کام تو بعد میں ہو جائیں گے، دنیا کے کام ہے کب نمٹنے والے ہیں، ہے نا. تو ہم یہاں آ کر بیٹھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کی محبت میں آئے ہیں. تو اللہ کی محبت میں آپ نے جو اعمال کیے ہیں پھر آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کیا نوازنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں حضرت سمیہ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تب جا کے رحمت خاصہ نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح حضرت بلال تھے، سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ رات بھر ان پہ کیا ہوتا تھا، کوڑوں کی بارش ہوتی تھی. حالانکہ نہیں ہے، صرف مارے جا رہے ہیں. بارش کسے کہتے ہیں کہ اندھا دھند ان کو پیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ مارنے والا تھک جاتا، پیٹنے والے نہیں تھکتے. اور کیا کہا جاتا تھا صرف ان سے بھی کہ دین اسلام چھوڑ دو، دین اسلام چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہتے کہ نہیں جتنا مارنا چاہو مارو، میں نہیں دین اسلام چھوڑوں گا. ہر مار پر کیا کہتے تھے، احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا تھا، ان کو وہی جو کپڑے نکالے ان کے، اور دن میں مکہ کی گلیوں میں ان کو ایسی اس زخموں سمیت ایسے گھسیٹا جاتا تھا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کسی کے زخم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمارے زخم ہو جائے پانی لگنا بہت مشکل ہے، اور کسی کے زخم ہو جائے اس کو اگر گھسیٹا جائے تو کتنی مشقت کی بات ہے. لیکن انہوں نے دین اسلام نہیں چھوڑا تھا. اس وقت اللہ کی رحمت خاصہ ان پر نازل ہوئی تھی الحمدللہ. اور حضرت خنسا کا آتا ہے کہ حضرت خنسا بوڑھی عورت تھی، ہے نا. اب دیکھیے جو بوڑھی عورت ہو اس کے اگر 4 جوان بیٹے ہو تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گی کہ میں دنیا کی سب سے امیر کبیر عورت ہوں، کیونکہ 4 جوان بیٹے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت خنسا نے چاروں بیٹوں کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھیے جہاد آنے والا ہے اور آپ تیار رہیں، چاروں کے چاروں شہید ہو جانا جا کر. ٹھیک ہے، جہاد کا دن آ گیا، خوشبو سے معطر کیا، نلایا دھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، تلوار دی اور کہا کہ جاؤ اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ، یعنی شہید ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اب یہ جب شہید ہو جاتے ہیں، یہ میدان میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں ایک کو دیکھ کر کہتی ہے کہ الحمدللہ میں شہید کی ماں کہلاؤں گی. الحمدللہ الحمدللہ، چاروں بیٹوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ. حالانکہ کیا ہوتا تھا کہ 4 بیٹے، دیکھیے جس عورت کی 4 بیٹے ہو گھر کتنا بھرا بھرا لگتا ہوگا، ہے نا. وہی 4 بیٹے جو کہ رات کو چارپائی پر لیٹے ہوئے باتیں کرتے تھے، وہی 4 بیٹوں کی کیا ہے، کفن میں لاش ہے اور وہ ماں دیکھ رہی ہے نا. اور پھر کیا تھا، دفنا دیا، اگلے دن دیکھ رہی ہے کہ وہ چاروں کی چاروں چارپائیاں خالی پڑی ہیں. تو ان کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ 4 چارپائیاں کہاں بھری ہوئی ہوتی تھی اور آج 4 چارپائیاں یہ کیا ہیں، یہ بالکل خالی پڑی ہیں. تو اس وقت دیکھیں انسان تھے، سب میں دل تھے، سب کچھ تھا، ہے نا. لیکن برداشت کس لیے کیا انہوں نے، ہے نا، اللہ کی محبت میں آ کر کے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے کیا الحمدللہ. تو اس وقت میں اللہ کی خاص رحمت ان پر متوجہ ہوئی تھی. اور آج کیا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ کی شاہ نشان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. خیر ٹھیک ہے، ہم تھوڑے سے اعمال کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، آگے کے لیے عزم کر لیتے ہیں. توبہ پھر کری ہم نے، پھر توڑ دی ہے، پھر کری ہے، پھر توڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایسے بھی میرے بندے کرو گے نا تب بھی کام چل جائے گا. اور بلکہ کیا ہوگا، ایسے تمہیں کر دوں گا کہ تم نے اگر تم توبہ توڑ بھی دو گے نا، ہے نا، تمہیں ایسا کر دوں گا کہ کبھی تم نے توبہ توڑی نہیں ہے اور کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. کہ فرشتوں کو بھی بلا دوں گا کہ فرشتوں میرے بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا. زمین پہ جہاں بیٹھ کے تم نے گناہ کیا ان کو بھی بلا دوں گا کہ اس بندے نے کوئی نہیں گناہ کیا. آسمان دیکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، ان سے بلا دوں گا کہ میرے بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا. ایسی اللہ کی ہم سے محبت ہے. اور پھر اب یہ عام محبت ایسی ہے تو خاص محبت کیا ہوگی. تو ابھی انشاءاللہ اللہ سے کہیں کہ اللہ آج ایک دن بچا ہے، یہ 9 دن میں نہیں پتا تھا کہ ایسی رحمت خاصہ الحمدللہ ہم پر برس رہی ہیں. تو یا اللہ آج پتا چلا ہے تو اس رحمت خاصہ کو انشاءاللہ پورے سال ہم پر برسانا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنا لیجیے. ٹھیک ہے.